بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت صرف اسلام آباد ہی بند نہیں، اسلام آباد کے 12 لاکھ لوگ ہی قید میں نہیں، اس وقت پورا پاکستان اپنے آپ کو محصور سمجھتا ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ضلع کرم پارہ چنار میں نہایت ہی تشویشناک حالات ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، بنو مردان، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خاں، جمرود، لنڈی کوتل، بلوچستان میں ایک کھلی جنگ ہو رہی ہے، جو دشمنان پاکستان اپنے خریدے ہوئے زر خرید وطن فروشوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف تتاریوں کا لشکر کی یلغار نے اسلام آباد پر ایسا حملہ کیا اور بار بار حملہ کرنے آ رہے ہیں، جیسے انہوں نے سب تہس نہس کر دینا ہے۔ اڈیالہ جیل کو توڑ کر تمام قیدیوں کو رہا کرانا ہے، اور اپنے خان کو بھی ساتھ لے کر خیبر پختونخوا میں چلے جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے NAQ TV4 کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، یہی آپ کی ہمارے اوپر مہربانی ہوگی، یہی آپ کی ہماری مدد کر سکیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتے ہوں، ان کو لائک بھی کریں اور ان کو شیئر بھی کریں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پورے پاکستان میں تمام مرکزی ہائی ویز کو بند کر دیا گیا ہے، ریلوے کا نظام درم برم ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام بند ہے، انٹرنیٹ دستیاب نہیں، اگر یہ بھی دیکھا جائے ہاسپٹل تک لوگوں کی رسائی نہیں، جو لوگ اپنی زندگی کے ساتھ آخری لمحوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، جو جانے بلب مریض تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے راستے کلیئر نہیں، ان کے لیے راستے صاف نہیں۔ پہلے سے جن کی شادیاں طے ہو چکی ہیں، ان تقریبات کو منسوخ کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت وطن عزیز یعنی پاکستان کے اندرونی حالات یہ ہو چکے ہیں۔ اب تو بچے بھی پوچھ رہے ہیں، کیا کوئی پاکستان پر آفت آنے والی ہے؟ کیا پاکستان پر کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان پر کوئی شیر شاہ سوری حملہ کرنے والا ہے، یا محمود غزنوی حملہ کرنے والا ہے؟ کیوں پاکستان بند ہے؟ کیوں اسلام آباد بند ہے؟ میرے عزیز دوستو، اگر ہم پاکستان کے آئین پر غور کریں، جس میں طے ہو چکا ہے اس ملک کا نظام ایک طریقے سے چلایا جائے گا،
मगर सोचने वाली बात यह है, इब्तदाई, उसके बाद की सानवी, तकरीबन ख़त्मी और फाइनल कॉल और आखिरी फाइनल कॉल देने वालों का सरार है। आइन ने उन्हें पुरअमन एहतजाज का हक दिया है और हुकूमती सियासी जबर के ज़रिए इनका हक कोई छीन नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज अटक के नज़दीक 100 पुलिस वाले जख्मी करने वाले एक नौजवान अहलकार को हलाक करने वाले क्या ये पुरअमन एहतजाज का हक मांग रहे हैं? क्या इनका ये बुनियादी हुकूक आइन के 16वीं शिक में दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि अमन अमाना के मफाद में कानून के ज़रिए आयद की गई जिम्मेदारियों के ताबे शहरी को पुरअमन तौर पर रहना पड़ेगा और हक हासिल है। मेरे अजीज दोस्तों, बात यूँ है, इस वक्त इस्लामाबाद के दरो दीवार पर, उसके दरवाज़ों पर एक जंग हो रही है जो पुलिस, रेंजर और पेशावर से आने वाले हमलावर, रैली और काफिले के दरमियान हो रही है और बार बार कॉल देने वाले से रब्ता कायम किया जाता है। वो अपनी अनापरस्ती, हडरामी और हठधर्मी की वजह से वो इनकार किए जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर कोई आइन के आर्टिकल 16 की जिगाली करते हुए धरना देकर बैठ जाए या फिर इसे रोकने के लिए हुकूमत रुकावटें खड़ी करके शहरों को बंद कर दे, मेरे अजीज दोस्तों, ये बात आज हमारे सामने है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, बल्कि पूरी हाईवे में पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। ये जो हकीकी आज़ादी के मतवाले, ये नौटंगियों और नए पाकिस्तान के शबीदाबाजियों में कोई दिलचस्पी नहीं। अपने बच्चों को वो स्कूल भेजना चाहते हैं, घर का चूल्हा जलाना चाहते हैं और वाम की अक्सरियत रोज़गार की तलाश करना जानती है। क्या वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं जिनका घर से निकलना दुश्वार कर दिया गया, जिनको हॉस्पिटल तक पहुंचने में दुश्वारी हो, आज़ादी के साथ सफ़र ना कर सकते हों, स्कूल बंद हों? जब यह सवाल उठाया जाता है तो नौनहाले इनकलाब मुंह भर कर ये कहते हैं, रास्ते तो हमने बंद नहीं किए, ये तो हुकूमत ने बंद किए हैं, कंटेनर तो हमने नहीं लगाए, इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। मेरे अजीज दोस्तों, हम इनकी सादगी पर कुर्बान जाएं। किस मासूमियत के साथ ये गिरोह रियासत पर हमला होने की दलील पेश कर रहे हैं और पेशकदमी कर रहे हैं, और जब अलान ये कह रहे हैं जेल के दरवाजे तोड़कर कैदी नंबर 804 को रिहा करवा लिया जाएगा। और इसमें एक किरदार और आ चुका है, वो हज़रत पीर साहिबा का है, जिसने नहायत ही खामोशी और चालाकी के साथ इस वक्त PTI की क़यादत को परे करते हुए उसकी सरबराही संभाल ली। और वो भी यही कहती रही, और बल्कि कहती है, जब तक खान को लेकर वापस नहीं जाऊंगी उस वक्त तक मैं मैदान में खड़ी रहूंगी। मेरे अजीज दोस्तों, और ये किसने माटो दिया था, अब हम मरेंगे और मारेंगे भी। क्या ये हुकूमत हाथ पार धरे बैठी रहे, वफाकीदार हुकूमत को शर्पसंदों से बचाने की कोशिश भी ना करे? ये तो वही बात हुई
حملہ آور محاصرہ کرتے رہیں اور شہر میں فاقوں کی نوبت آ جائے اور حملہ آوروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے دفاع کرنے والوں کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں اور یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں، لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اب ریاست کو نہایت ذمہ داری، بردباری، سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ پشاور سے اسلام آباد پر دعویٰ بولنے کا یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ اتنے حملے تو شیر شاہ سوری نے نہیں کیے، یا اتنے حملے محمود غزنوی نے بھی نہیں کیے ہوں گے جتنی بار یہ گروہ حملے کر چکا ہے۔ اور آج 25 نومبر ہے، آج اپنی فائنل کال کے مطابق اسلام آباد پر حملہ آور ہے، اسلام آباد کے دروازوں کے اوپر کھڑا جنگ کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کا بندوبست کیا جائے، یا پھر پرانی طرز کی بلند و بالا دیواریں تعمیر کر اپنے آپ کو محفوظ بنایا جائے، کیونکہ اب یہ شہر کنٹینروں کی بچانے کی تدبیر نہیں، یہ تو پورے ملک کو پہیہ جام کر دیا۔ لوگوں کو گھروں میں قید کر دینا کوئی مسئلے کا حل نہیں، اور پھر یہ معاملہ ایک آدھ کال پر موقوف نہیں، جب تک اقتدار و اختیار ان کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ یہ تماشا کل بھی چلے گا، 2 ماہ کے بعد بھی چلے گا، 6 ماہ کے بعد بھی چلے گا، اور یہ یوں ہی چلتا رہے گا جب تک پاکستان کی حکومت ان کے حوالے نہ کر دی۔ میرے عزیز دوستو، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ 2014 کے دھرنوں سے لے کر 26 نومبر 2024 کے فائنل کال تک فتنہ فساد کی ایک طویل تاریخ ہے۔ تو سیاسی استحکام ایک کال سے دوسری کال تک کے درمیانی وقفے کا نام ہے۔ میرے عزیز دوستو، تعجب کی بات یہ ہے، حکومت مسلسل دفاعی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے یہ بیان کر دیتی ہے ہم موٹر وے بند کر رہے ہیں، مگر ان کی مرمت کے لیے انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، کیونکہ سمندر میں شارک مچھلیوں نے کیبل کو کاٹ لیا، اس لیے انٹرنیٹ دستیاب نہیں۔ اب یہ تکلف برطرف رکھیں، یہ بونڈے جواب پیش کرنے کی ضرورت نہیں، قوم کو صاف صاف کہیں ملک کو عمران خان نام کی ایک ناہنگانی آفت کا سامنا ہے، شہروں کو اس سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قصہ مختصر تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں رہی، یہ ایک سیاسی وبا کی شکل میں پھیل چکی ہے۔ اس کا معمول کے مطابق علاج کے ذریعے اس کا سدباب اور تدارک نہیں ہو سکتا، یہ ایک ناہنگانی آفت ہے۔ اس کو لاک ڈاؤن نافذ کرنے والی ویکسین کے ذریعے بچانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کنٹینر نامی اینٹی بایوٹک بھی ایک دن کام کرنا چھوڑ دے گی۔ مگر اس بیماری کو، اس فتنے کو، اس عمران خان کو جن سائنسدانوں نے سانسہ سمجھ کر اس کی مسلسل حفاظت کرتے رہے، اب ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یوں ہی حالات رہے، معاملات ان کے کنٹرول سے بھی نکل سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے آپ کے سامنے اس ناہنگانی آفت کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پروگرام پسند آئے، لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں
تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔